آج سے انشاءاللہ تعالی کتاب بزرگوں کے عقیدے کا افتتاح شروعات ہوگی، اور رجسٹریشن تو بہت سارے لوگوں نے کرایا تھا۔ اب دو ہی بات ہے، یا تو یہ سمجھا جائے کہ لوگ آخری دن آتے ہیں شرینی لینے، یا یہ سمجھا جائے کہ یہی ہمارے قوم کے سرمایہ ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنا دین، اپنا مذہب، اپنے عقائد کو سمجھنے بوجھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ پہلے پڑھنے پڑھانے کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، انہیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ پہلی بات یہ کہ وقت کی نہایت طور پہ پابندی ضروری ہے۔ یہ جلسہ جلوس نہیں ہے کہ آپ 10 منٹ بعد بھی آئیں گے تو چل جائیں، ہے نا، یا پھر ایسا ہو کہ چلیں تھوڑا دیر میں آئیں گے، ایسا کریں گے تو چل جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وقت کی نہایت طور پہ پابندی رکھیں۔ ویسے آپ سب لوگ، میں یہ بات لاسٹ میں بولنا چاہ رہا تھا کیونکہ ابھی وہ لوگ آئے ہی نہیں، وقت کی پابندی نہیں رکھیں گے۔ تو پہلی بات کہ وقت کی پابندی رکھیں، اور آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن پڑھنے پڑھانے کے لیے کم سے کم اتنی اجازت ضروری ہوتی ہے کہ اب آپ بدماشی کریں گے تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے، تو اجازت ہے نا آپ لوگ کی؟ دیکھیں، پڑھنے کے لیے پہلے بات تو صرف استاد کا، ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھے سے پڑھائیے، پڑھا انرجی کے ساتھ، لیکن یہ بات ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر صرف استاد ایکٹیو ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، یعنی آپ کو بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوگا نہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ بور نہ ہو، آپ کو بور فیل نہ ہو، پھر بھی اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو شیطانی وسوسہ سمجھ کے ٹال دیں اور اپنا کام کرتے ہیں، ہے نا۔ کلاس روم میں صرف ہم، آپ اور آپ کی کتاب، اس کے علاوہ بغل میں کون بیٹھا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ باقی ہماری چھڑی ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ ناگا کریں گے یا پھر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، پہلی بات کی پڑھائی پڑھائی کی طرح ہونی چاہیے، اس کا اصل فائدہ ورنہ آپ کو ملے گا۔ دیکھیں اسکول میں بہت سارے بچے جاتے ہیں، اور آپ لوگ شہنواز بھائی کے نظر کی تو ٹیچر ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کہ اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں لیکن سب کامیاب نہیں ہوتے۔ صرف درسگاہ میں بیٹھ جانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، جو اتار چڑھاؤ ہیں، ان کو باریکی سے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اگر آپ یہ کریں گے تو کامیاب بنیں گے اپنی زندگی میں، نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، نہایت طور پہ وقت کی پابندی کریں۔ اب آپ نے اجازت دے دی تو ہم سزا بھی دے سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ہم اس معاملے میں بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ ہے، ادب احترام اپنی جگہ، لیکن پڑھائی پڑھائی کی طرح کی ہونی چاہیے۔ تو آپ کتاب ہے بزرگوں کے عقیدے، اس کو کھول لیں اور پڑھیں۔ کتاب ہے، وہ ہمیں دینا ہے کتاب، اور آپ کو صرف مہینے ہفتے میں ایک دن آنا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ اپنے دوسرے کاموں سے وقت سے فارغ ہو جائیں، یہ آپ کو اتنی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا وہ حدیثوں کا تھا، ہم آپ کو حدیث دیتے تھے اور آپ یہاں بیٹھ کے پڑھا دیتے تھے۔ جب کوئی بھی سلسلہ سلیبس بیسڈ ہوتا ہے، یعنی کتاب کا مقصد ہوتا ہے، تو ایسے سلسلے میں نہایت طور پہ پابندی ضروری ہے۔ آپ میں سے کوئی کتاب پڑھ کے آیا تھا ابتدائی صفحات میں؟ ہم نے گروپ میں میسج ڈالا، کوئی پڑھ کے آیا ہے؟ روشان کون ہے؟ روشان پڑھے ہو؟ نہیں پڑھے؟ کچھ پڑھے ہو؟ روشان دیکھیں، ہمارے پاس صرف 5 دن ہے، 5 دن بھی ہٹا دیجئے، 5 گھنٹے ہیں، ہفتے میں آپ 1 دن آئیں گے اور 5 ہفتے ہمارے پاس ہیں، تو ایسی صورت میں اتنی موٹی کتاب ہم کیسے پڑھیں گے اگر آپ کا ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ٹیک لگا، آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ تھوڑا گھر سے پڑھائی کر کے، ہے نا۔ اس میں اردو والی میں 416 پیج ہے اور ہندی والی میں 396-98 کے قریب پیج ہے۔ آپ ریشیو نکالیں گے تو اگر آپ ایک دن میں 80 پیج نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کتاب 5 ہفتوں میں مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ ایک دن میں ہمیں 80 پیج کے قریب پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، یہ ہم آپ کو دھیرے دھیرے سب کچھ بتا دیں گے، ڈریے گا مت، پریشان مت ہوئیے گا۔
کتاب کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے اور اس کو لکھنے والے ہیں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی. کون ہے؟ ہاں تھوڑا بولیے میں تو پڑھ نہیں پائیں گے. یہ ضلع بستی اور سدھارتھ نگر کے واحد ایسے مفتی تھے جن کے طرف لوگ رجوع کرتے ہے نا. جید مفتی، دیکھیے مفتی ہونا الگ ہے اور عوام کا مرجع ہونا الگ ہے، یعنی عوام اور علماء جس کے طرف رجوع کرتے. یہ اپنے زمانے میں بستی اور سدھارتھ نگر کے اکیلے مفتی تھے جن کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1352 ہجری یعنی 1933 عیسوی میں ہوئی ہے. 1933 عیسوی میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 1933 عیسوی. ٹھیک. کہاں پہ ہوئی؟ اوجھا گنج بستی. کہاں ہوئی؟ اوجھا گنج بستی. یہ اتر پردیش میں ایک علاقہ ہے اوجھا گنج بستی. ایک علاقہ، ابھی ہم لوگ بستی جانے والے ہیں کل پرسوں. تو بستی میں ایک جگہ ہے اوجھا گنج، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کے والد صاحب نہایت شریف آدمی ہے نا، اور آپ کے اجداد میں پیچھے غیر مسلم لوگ. آپ کے اردو ہندی والے میں شاید نہ لکھا ہو یہ چیزیں نہ لکھی، لیکن آپ سن لیں کہ آپ جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ تھے کون اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری. تو ان کے اجداد میں ایک معروف راجپوت خاندان کے ایک فرد تھے مراد سنگھ. کیا نام تھا؟ مراد سنگھ. وہ کنورٹ ہوئے اور مسلمان ہوئے اور اس کے بعد سے انہی کے خاندان میں حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کی پیدائش ہوئی. حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب یہ جو اتنے بڑے عالم دین بنے ہیں، یہ ان کے والد اور ان کے بڑے بھائی کی بڑی محنت ہے نا. ان کے والد اپنے والد صاحب کے پاس ابتدائی کتابیں پڑھی، اس کے بعد ان کے بڑے بھائی ان کو بڑی ترغیب دیتے تھے کہ تم عالم دین بنو، پڑھو لکھو محنت سے. یہاں تک کہ حالات اتنے نامساعد ہو گئے، اتنے برے ہو گئے کہ حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب ممبئی چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ممبئی. اور آپ کی بہت زیادہ عمر اس وقت نہیں تھی، اور بمبئی گئے تو دن بھر مفتی جلال الدین صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی، مفتی جلال الدین صاحب سارا دن مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور شام کو عصر بعد کے قریب گھر آتے تھے اور مغرب سے لے کے رات کے 12-2 بجے تک وہ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. ایسے بنے ہیں آپ عالم دین. ایسا نہیں کہ وہ باقاعدہ جیسے 8 سے 2 مدرسے میں جاتے تھے، نہیں، آپ کے حالات ایسے نہیں تھے. آپ ممبئی، اور 25 روپے ان کی تنخواہ تھی، بمشکل 25 روپے پاتے تھے اور اپنے والدین کو بھیج دیتے ہے نا. اور سارا دن مزدوری کرتے، 25 روپے اپنی ماں کے پاس بھیج دیتے، اور اس کے بعد والد کا بھی سایہ اٹھ گیا تھا جلدی، اپنی ماں کے پاس بھیج دیتے اور اپنی کھانے پانی روٹی کا انتظام کر لیتے اور دن بھر مزدوری کرتے. اور شام میں علامہ ارشد القادری آپ کے استاد ہیں، رئیس التحریر علامہ ارشد القادری، ان سے آپ تعلیم حاصل کریں. تو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی نوکریاں دی ہیں، اچھا بھلا کھاتے پیتے ہیں. آپ لوگ کو تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑھائی کے علاوہ، تو کم سے کم بہت محنت سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے مفتی جلال الدین احمد امجدی، نہایت بڑے عالم دین. آپ نے خوب کتابیں بھی لکھی ہیں جو بہت مفید ثابت ہیں. جیسے آپ نے انوار الحدیث لکھی، فقہی پہیلیاں لکھی، اور آپ کے سامنے رکھی ہے بزرگوں کے عقیدے. ایک کتاب ہے اچھی نماز، انوار شریعت جس کو کہتے ہیں. ہندی اچھا یہ بھی سنیں کہ ہندی میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کا کام علماء میں سب سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب انوار شریعت اچھی نماز کو ٹرانسلیٹ کرا کے چھپوایا. تو یہ ہے مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کی بات، اور ان کی نہایت طور پہ خدمات رہی. اور اب ہم ان کی کتاب کو شروع کریں گے. اور یہ خود سب سے پہلے آپ کے ہندی والے میں لکھا ہوگا، تھوڑا پیچھے کریے، 2 شبد، وہ 2 شبد آپ جب پڑھیں گے نا تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح دعا کرنے کو کہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے